اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مبارک، آپ دے اختیارات مبارک انہوں نے بیان کیتا ہے۔ اج دے جمعۃ المبارک کے اندر چند ایک احادیث بیان کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کے حوالے نال اور اختیارات کے حوالے دے نال۔ ایک مسلمان وہ ایمان ہی ادوں مکمل ہوتا ہے جدوں مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کائنات کی ہر چیز تو ود کے محبت اور پیار کرتا ہے، ماں باپ تو ود کے، اولاد تو ود کے، دوست و احباب تو ود کے، رشتہ داراں تو ود کے، دنیا دے مال اور اسباب تو ود کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جتنی دیر تک کوئی بندہ محبت نہیں کرتا انی دیر تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حدیث پاک بھی آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہوئے، خواہ اس نے جبہ پہنیا ہوئے، داڑھی رکھی ہوئے، دنیا کا کتنا معزز کیوں نہ ہوئے، خواہ استاد ہوئے، پیر ہوئے، ماں باپ ہون، بہن بھرا ہون، رشتہ دار ہون، وہ ساڈا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں اپنی جان تو یعنی اپنی جان کٹ کے ہر چیز تو ود کے تہاڈے نال محبت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اے کہہ کہ میں اپنی جان تو ود کے اللہ دے نبی نال پیار کرنا وا، پھر تیرا ایمان مکمل ہوئے گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان تو بھی ود کے تیاڑے نال پیار کرنا وا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر ہون تیاڑا ایمان جڑا نا وہ مکمل ہویا۔ ایک باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تینوں قبر تو ڈر نہیں لگتا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض ہے، ایک چیز پوچھنا چاہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا تسی قبر کے اندر ساتھ دیو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 سوال پوچھے جاتے ہیں، تیسرا سوال جڑا نا میرے متعلق ہوئے گا اور میں تیری مدد کراں گا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جب قبر کے اندر آپ دا ساتھ ہوئے گا تو پھر عمر نو نہ قبر دا ڈر ہے نہ کسی اور چیز دا ڈر ہے۔ گل کرنے کا مطلب ہے اگر حضور دی محبت دی گل آئے تسی آج بھی مدینہ شریف جا کے دیکھ لو، بدر شریف جا کے دیکھ لو، احد شریف دے میدان دے اندر جا کے دیکھ لو، خندق دے میدان دے اندر جا کے دیکھ لو، مدینہ شریف دا ذرہ ذرہ تینوں دسے گا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام نال کس طرح محبت کی ہے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنی جاناں قربان کیتیاں۔ بلکہ بدر کی گل آئی کہ ایک باری حضور علیہ السلام بدر دیا صفاں سدیاں کرا رہے سن، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ سب تو تھوڑا اگے سن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر دے نال انہوں نے کیا کہ استوی یا سواد، اے سواد اپنی صف سیدھی کرو۔ عرض کرتے ہیں اللہ دے پیارے نبی اللہ نے آپ کو حق نال بھیجا ہے تو میں بدلہ لینا چاہنا۔
میدان جنگ صفا نے صحابہ بڑے پریشان ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک تو جڑا نا کپڑا اٹھا لیا. حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیٹ مبارک کا بوسہ لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سواد، یہ کام کرن تے تینوں کس چیز نے ابھاریا ہے، یہ عمل کیوں کیتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ، سامنے میدان جنگ سی، پتہ نہیں بچنا ہے یا نہیں بچنا، لیکن میں ایک ہیلا کیتا ہے کہ شہادت تو پہلا میرا جسم جڑا نا وہ تہاڈے جسم دے نال لگ جائے، میرا جسم تہاڈے جسم دے نال لگ جائے تو انہیاں برکتاں جڑیاں نا وہ میں لینا چاہنا سا. میدان جنگ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دے صحابہ کرام دے عجیب انداز سن. صحابہ کرام دی عشق و محبت یہ داستانہ پڑھ کے دیکھو تے حیران ہو جاؤ گے. حضرت خباب بن ارد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محفل چ بیٹھے ہوئے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی نظر انہاں دی کانڈ تے پی گئی تو فرمایا کہ اے خباب اے کی ہویا ہے؟ تے عرض کی کہ اے عمر فاروق، جس وقت تسی تلوار لے کے نبی پاک دا سر کٹن واسطے پھرتے سو مدینے دی گلیاں مکے دی گلیاں چ، اس وقت میں حضور تے ایمان لے آیا سا، حضور دے نال محبت کیتی تھی، اور کفار نے مجھے تکلیف دیتی ہے اور مجھے دکتے ہوئے کولیاں دیتے، جڑے کوئلے سن انہاں کوئلیاں دے مجھے لٹا دیتا تو میری کمر دی جڑی چربی ہے نا وہ کولے بجھ گئے سن. میں بے ہوش رہا تو جب مجھے ہوش آیا تو سب تو پہلے میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا سی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے جڑا نا رون لے پے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہانی پڑھ کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کافراں نے انہوں نے کولیاں دے تے لٹایا اور مارتے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کولوں دی گزرے، آپ نے اللہ کی بارگاہ چ دعا کی، اللہ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ نو گلزار کیتا ہے نا، اسی طرح میرے غلام عمار ابن یاسر کے اوپر اگ نو گلزار کر دے. گل کرنے کا مطلب ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھو، حضرت صہیب رومی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، جڑے بھی صحابہ دی ہسٹری اٹھا کے دیکھو گے انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ کس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کی ہے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت کی ہے، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال صحابہ کرام نے محبت کی ہے، اور کفار نے کس طرح صحابہ کرام نے تکلیفاں دیتیاں. میں ایک دو گل کرن لگا، وقت بھی تھوڑا جہا ہوتا ہے. ایک باری کفار آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ دے نبی تسی یہ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، ٹھیک ہے، قیامت دیا بڑیاں بڑیاں نشانیاں ظاہر ہونگیاں، اسی نہیں مانتے کہ قیامت آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی نے، کہ تسی کی کہتے ہو، کس طرح تسی منو گے؟ انہوں نے کہا کہ جڑا چاند ہے نا یہ دو ٹکڑے ہو گئے تو پھر اسی مان لیں گے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے کی ہو. حدیثہ میں ہزاراں آندیاں معجزات دے اوپر الحمدللہ، لیکن گل ذرا سمجھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ فرمایا ہے اور چند جڑا ہے وہ دو ٹکڑے ہوئے ہیں. یہ گل تو تسی علماء کو سنی ہے. ایک ٹکڑا پہاڑ دے ایک حصے تے چلا گیا ہے، دوسرا دوسرے حصے تے چلا گیا، اس تو بعد چند جوڑ بھی گیا. پھر سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کی. میرا دل کرتا ہی اج میں چلو رتن ہندی کا واقعہ سنا، لیکن گل بڑی لمبی ہو جانی کہ انڈیا کے اندر ایک بندے نے جب ویکیا نے چند دو ٹکڑے، وہ نام سی رتن ہندی. وہ مکے گیا تو جب مسلمان آیا تو نبی پاک نے وہ نام رکھا سی عبداللہ.
اور حضور علیہ السلام نے وہ واسطے 7 باری دعا کی اور انہوں کی عمر 700 سال تو زیادہ ہوئی. یہ واحد انڈیا کے اندر صحابی نے انہوں کا مزار اج بھی نیٹ تو کٹ کے دیکھ لو, کسی وقت میں انشاءاللہ تمہیں دساں انہوں کے بارے. چند 2 ٹکڑے ہوئے ہیں, حضور علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے, ایک حصہ پہاڑی کی ایک طرف چلا گیا ہے تو دوسرا حصہ پہاڑی کی دوسری طرف چلا گیا. تو پتہ چلیا کہ چانن بھی پتہ ہے کہ حضور اللہ کے نبی نے, چانن بھی پتہ ہے حضور اللہ کے کی نے نبی نے. اسی طرح ایک موقع ہوتے حضور علیہ السلام خیبر تو جب واپس تشریف لے آ رہے سن تو مقام صحابہ اج بھی وہ مقام ہے اور انہوں تسی دیکھ بھی سکتے ہو, نیٹ تو بھی دیکھ سکتے ہو آسانی دے نال. مقام صحابہ تے چند ایک جھاڑیاں سن, حضور علیہ السلام نے عصر دی نماز ادا فرما لی سی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی میں آرام کرنا چاہنا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گود مبارک پیش کی تھی. کئی باری تسی یہ واقعہ بیان سنے ہیں, کئی باری میں بیان کیتا ہے, کوئی علماء کو تسی سن دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سن اور حدیث سے ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری اکھاں تے سوندیاں نے لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے دل کی نگاہ نال دیکھن دے سن. سورج جب غروب ہو گیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اکھاں دے چانسو آ گئے تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے, آپ کے رخسار مبارک دے کانسو گریا تو حضور نے فرمایا علی کیوں پریشان ہو. عرض کر دیں یا رسول اللہ اج جڑا نا عصر دی نماز جڑی ہے نا وہ رہ گئی. حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ صاحب شریعت نبی سر بے شمار مسائل تو ثابت ہوتے ہیں, بے شمار جڑے لوگ کہتے ہیں نا حضور ساڈی طرح نے, انہوں نے کوئی واقعہ پڑھو ذرا تمہیں پتہ چلے کہ کس طرح حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا ہے تو ڈبیا ہوا سورج جڑا نا واپس آیا ہے. ڈبیا ہوا سورج کی ہے واپس آیا. ہوں اتوں میں بڑیاں گلاں نے, ایک گل صرف دھیان کرنا. سورج کے بارے حدیث سے چاہتا ہے کہ 70,000 فرشتے جڑے نے نا سورج نو زنجیراں نال پکڑ کے جکڑ کے وہ جڑا نا مغرب وال لے کے جاتے ہیں تو سورج جا کے پھر غروب ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی دی طاقت دا عالم دیکھو. ایک طرف 70,000 فرشتے نے, ایک طرف 70,000 فرشتے. ذرا توجہ کرو, حدیث تو کئی بار اسی بھی بیان کی ہے لیکن اے ذرا جملہ ہے نا تو غور کرو. ایک طرف 70,000 فرشتے نے اور دوسری طرف سے اللہ کے نبی دی انگلی ہے. حضور علیہ السلام نے انگلی نال اشارہ فرمایا ہے تے چاند سورج جڑا اسی طرح جڑا واپس آ گیا ہے. فرشتیاں سمیت جڑا نا سورج واپس آیا ہے کیونکہ ظاہر بات ہے سورج بعد پھر غروب ہویا ہے تو جب غروب ہونا سی تو فرشتیاں نے انہوں لے کے جانا سی نا دوبارہ. فرشتیاں سمیت ایک طرف 70,000 فرشتیاں دی طاقت ہے تو دوسری طرف اللہ دے نبی دی طاقت ہے اور اللہ دے نبی دی انگلی دی طاقت دا عالم ہے. اللہ دے نبی اشارہ کرتے ہیں تو سورج جڑا نا دوبارہ واپس آ جاتا ہے. ذرا کوئی بندہ دسے ہاں کہ حضور علیہ السلام نے جو اشارہ کیتا ہے کیا سورج دیا اکھاں نے, کیا سورج دے اندر زندگی ہے؟ سورج دے خود فرشتے انہوں لے کے جا رہے ہیں. اور قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے فرمایا والشمس والقمر تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. اے سورج تے چاند جڑے نے اے اللہ دے حکم دے نال اپنے مداراں تے چلدے نے. اے سورج بھی اللہ دی تقدیر ہے اور چاند بھی اللہ دی تقدیر ہے. اے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں چلدے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انا علی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی تیری اطاعت بھی سی تے تیرے نبی دی اطاعت بھی سی. اللہ دی شان تے ہے نا کہ اللہ نو تے نیند آندی نہیں ہے, اللہ نو تے نیند آندی نہیں, لیکن حضور اللہ دی بارگاہ جذب کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ
تو خود قرآن چ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جن نے رسول دی اطاعت کیتی ہے انہیں حقیقتاً کی اطاعت کیتی ہے؟ اللہ دی اطاعت۔ اے باری تعالیٰ علی تیری اطاعت دے اندر سے تے باری تعالیٰ نماز تیرا حکم ہے، نماز تیرا حکم ہے، سورج نو غروب کرنا تیرا حکم ہے، لیکن تیرا نبی جڑا نا اشارہ کر رہا ہے، اے نبی دا اشارہ نہیں ہوئے گا، اے تیری منشا اور تیری رضا دے مطابق اشارہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورج واپس آ گیا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ چل جائے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دی محبت دے اندر حضرت علی دی نماز اگر جڑی قضا ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام نے قضا نہیں پڑھائی بلکہ سورج کو واپس بلا کے دوبارہ عطا کرائیے تاکہ کائنات سے پتہ چل جائے جیڑا بندہ اللہ دے نبی دے نال محبت کرتا ہے حضور علیہ السلام کائنات کے اندر ہی اس بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، جیسے بھی کہتے ہیں علماء بھی کہتے ہیں نماز پڑھنا بڑا چنگا کام ہے، روزہ رکھنا بڑا چنگا کام ہے، زکوٰۃ دینا بڑا چنگا کام ہے، حج کرنا بڑا چنگا کام ہے، صدقہ و خیرات کرنا بڑا چنگا کام ہے، نیکیاں کرنا بڑی چنگیاں کام ہے۔ تو مولانا ظفر علی کہتا ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہیں، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ لیکن محبت کا معیار حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ جڑا شخص حضور دے نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی نماز نے بھی قبول فرماتا ہے، اس بندے دے روزے نے بھی قبول فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اندیسہ نے کہا سید مجدی صاحب نے ایک جملہ کیا آج تک میں کوئی کتاب موجود کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں نہ ہے نبی دا محبت نہیں، اگر نبی پاک نال محبت نہیں تو نماز ٹکران ہے، نماز کی ہے ٹکران۔ اگر حضور نال محبت نہیں ہے تو روزہ ایک فاقہ ہے، روزہ ایک فاقہ ہے۔ اگر حضور نال محبت نہیں زکوٰۃ دیندا تو گویا کہ ٹیکس ہی ہے۔ اگر حضور دے نال محبت نہیں تو حج کردا ہے تو حج ایک سیر سپاٹے کا نام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے سن، جڑو حجر اسود کے کول پہنچے تو فرمایا انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر تو صرف پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ کوئی نقصان دے سکنا ہے، لیکن اے پتھر عمر فاروق تینوں اس واسطے بوسہ دے رہے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ دے نبی نے تینوں بوسہ دیتا ہے، اللہ دے نبی نے تینوں بوسہ دیتا ہے۔ اللہ دے نبی نے کیا ہے کہ حجر اسود بوسہ دیو، جیڑا جیڑا انہوں استلام کرے یا بوسہ دے گا کل قیامت والے دن حجر اسود دی شفاعت کرے گا۔ کیا کہ ہے تو بظاہر ایک پتھر ہی سے، خانے کعبے نے اندر بھی پتھر تھا نا، وہ خانے کعبے نے پتھرہ تو پاک کیتا گیا، بتاں تو پاک کیتا گیا ہے، تو بظاہر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن چونکہ اللہ دے نبی نے کہہ دیتا ہے اس وقت حضرت عمر تینو بوسہ دے رہے ہیں۔ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خیال تھا سجود کا، جہاں دیکھا تیرا نقشے پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ اقبال کہتا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجام میرا سجود بھی حجام۔ اگر حضور علیہ السلام نے محبت ہے تو یہ ساری چیزاں اللہ کی بارگاہ چ قبول لیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے نال محبت نہیں تو کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ چ قبول نہیں۔ اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، فارسی ہے فارسی، میرا بڑا دل کرتا ہے میں فارسی بیان کراں، الحمدللہ مجھے بڑی فارسی آتی ہے، بولنی بھی آتی ہے تو پڑھی بھی بڑی ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں زیناب مصطفیٰ است۔ اقبال علیہ رحم کدی ساری زندگی جڑا ہے نا حج واسطے نہیں گیا، اقبال کدی ساری زندگی عمرے واسطے نہیں گیا۔ کسی نے پوچھا کہ اقبال کہ تو حج اور عمرے واسطے کیوں نہیں گیا؟ اقبال نے پوری ایک ربائی لکھی ہے جہدے اندر کہندا ہے کہ حج عمرہ کرنا تو بڑی دور دی گل ہے، کہ اگر 1000 بار بشویم دہان سے مشکو ملا حروز نامے تو گفتن
کمال بے ادبیس اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان نو مشک اور گلاب اور کستوری اور عنبر دے نال دھوواں تاں وی حضور تے درود پڑھا تے تاں وی میری ایک بے ادبی سمجھنا حضور دے نام تے قرآن تے لیاواں کہ اسی گناہگار امتیاں اور کتے نبی امام الانبیاء نے کتے نبی عرشاں دے دولا انہاں نبی دا نام اپنی زبان تے لیاواں ایک جگہ تے کہندا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں تہاڈا نام اپنی زبان تے جدوں لیاں دا ارادہ کرنا وا تے میں شرم دے نال پانی پانی ہو جانا کہ میں کتے اور نبیاں دے سردار کتے گل تے عشق و محبت دی ہے نا بڑی اقبال دی گلاں شروع ہوتے بڑی دور تک گل چلی جاندی اقبال کہندا فقیرم ہر جے کاہم از تو کاہم کہ فقیر جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ اللہ دے نبی کول چاہتا ہے یا رسول اللہ جو کچھ اللہ کول لینا ہوندا ہے آپ کی بارگاہ دے وچ مراقبہ کر کے التجا کرنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیندا ہے اور یہی ساڈے سنیاں دا عقیدہ ہے کہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ سامعین محترم ایک شخص آیا ہے عربی میں شاید ایک اور ایک بھی بیان کیتا ہوں کہ یا رسول اللہ جب سامنے درخت ہے نا اگر وہ آئے آ کے تمہیں سجدہ کرے اور آ کے کلمہ پڑھے تہاڈا تے میں مان لاں گا تسی اللہ دے آخری نبی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کو حوالہ دینا میرا کام دی توجہ نہ سنیا کرو الحمدللہ ساری عمر کتابیں میرے کول میں پڑھے ہی اور کوئی کام تے مینوں آندا کوئی نہیں ہے دنیا دے یا رسول اللہ اگر درخت ہے نا یہ درخت آوے سجدہ کرے اور کلمہ پڑھے توڑ جائے تو میں مان لاں گا کہ تسی اللہ دے نبی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے تو درخت نو کہہ او اللہ دے نبی کھلوتے نے تے اللہ دے نبی تینوں بلا رہے نے گل سمجھ آئی نہیں وہ جو عرابی گیا ہے دیہاتی گیا ہے انہیں جا کے کہا کہ اللہ دے نبی او کھلوتے نے سامنے آج وہ مقام بھی موجود ہے جتوں درخت چل کے آیا سی کئی ہیں تو جدوں انہیں جا کے کہا وہ اللہ دے نبی کھلوتے نے تینوں بلا رہے نے تو مولانا بصیری فرمانے جاد لطاوتہ الاشجار ساجدہ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی کئی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ درخت ادھر ہویا ادھر ہویا انہیں جڑا کھیڑیاں ہیں تو پھر جڑا نبی پاک دی بارگاہ آیا اگر یہ حدیث کسی عاشق کو سنو تو یہ کہے گا کہ یہ نہیں کہے گا کہ ادھر ہویا یا ادھر ہویا کیا جدوں نے اللہ دے نبی دا نام سنے ہیں درخت دے کان نہیں ہے درخت دے کان نہیں ہے وہ ان بولیاں نو بھلا جاندا ہے وہ گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے جدوں انہاں اکھاں نہیں لیکن نبی دا فرمان سنیا کان نہیں اس کے باوجود سنیا اکھاں نہیں اس کے باوجود نبی پاک دا دیدار کیتا ہے جدوں نے ویکھیا کہ اللہ دے نبی مینوں یاد کر رہے نے اسی وقت سجدے چ پی گیا اسی یہ نہیں کہندے کہ درخت ادھر ہویا تے ادھر ہویا تے جڑاں نے کھیڑیاں تے چلدا آیا امام بصیری فرماتے تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی کہ درخت دی تے پنڈلیاں درخت دے تے پیر ہی نہیں سی ہے درخت نے جدوں نبی دا نام سنیا اسی وقت درخت جڑا ہے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے حضور دا نام سن کے ادب دے نال جھکنا شروع کر دیتا ہے کہ او بارگاہ تے بلاوا آیا ہے کہ جتنے اللہ دے فرشتے صبح آندے نے شام آندے نے وہ اللہ دے نبی نے سانو بلایا ہے وہ وجد کرن دیا سی وہ درخت جڑا اپنے انداز دے اندر جس طرح عاشق لوگ کسی نو کیا جائے نا کہ تینوں مدینے چ بلاوا آیا ہے وہ بندے نو نہ دن یاد رہندا ہے نہ انہوں رات یاد رہندی ہے وہ بندے دی ایک اپنی کیفیت بن جاتی ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا در پہ بلاتے ہیں ان کو بھی میرے آقا اپنے پاس بلاتے ہیں جو درخت نے سنیا اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ دے نبی دا حکم ہے وہ درخت نے وجد کیتا اور وجد کرتے ہویا حضور دی بارگاہ جا کے سجدہ کیتا حدیث لفظ موجود نے سجدہ کرن تو بعد پھر نبی دا کلمہ پڑھے ہیں اور کلمہ پڑھ کے واپس چلا گیا ہے رابی کہندے یا رسول اللہ میں مان لیا کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو تسی اللہ دے
آخری نبی ہوں. میں آخری گل کرن لگا تسی اللہ دے آخر میں تینوں چند دی گل سنائی ہے. نبی پاک نے چند نو دو ٹکڑے کیتا ہے. میں تینوں سورج دی گل سنائی ہے. نبی پاک نے سورج نو واپس پلٹایا ہے. نہ چند دیاں اکھاں نہ سورج دیاں اکھاں، نہ چند دے کان نہ سورج دے کان، نہ چند چ جان نہ سورج چ جان، لیکن وہ اللہ دے نبی دے اشارے دے اوپر آ رہے نے. اشارے دے اوپر ادھر تے پیغام پہنچایا نا، ادھر حضور نے اس طرح اشارہ کیتا ہے، سورج واپس آ گیا ہے، اس طرح اشارہ کیتا ہے، چند دو ٹکڑے ہو گئے ہیں. مسئلہ میں بڑی دور دا گل کرن لگا. اسی کہنے ہیں کہ حضور کائنات دی جان نے، حضور کائنات دی جان نے. کیوں؟ اس واسطے کہ اے ویکھو میرا ہاتھ ہے، میرا دل کرے تے میں ہاتھ تھلے رکھاں، دل کرے تے میں ہاتھ اتے رکھاں. نہ میرے ہاتھ دیاں اکھاں نہ میرے ہاتھ دے کان. اگر میرا ہاتھ بازو تو الگ کر دیتا جائے تے میرا ہاتھ حرکت نہیں کرے گا. گویا حضور اشارہ فرماندے نے، جس چیز کی طرح اشارہ فرماندے نے، گویا وہ دے اندر حضور دی جان موجود ہے، وہ دے اندر حضور دی جان موجود ہے. اسی ایسے واسطے کہتے ہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان ہے یہ انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. سامعین محترم، کائنات کی جان نے حضور علیہ السلام. اقبال کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کرم ہے تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. اگر میرے نبی پاک نہ ہوندے تو کوئی دنیا کا ایسا عیب نہیں جڑا آج لوگ نہیں کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تسی خوب جان لو کہ تیرے اندر اللہ دا رسول موجود ہے. زندہ ہونا اور گل ہے، حضور کائنات دی جان نے، کائنات دی زندگی نے، کائنات دی زندگی نے. زندگی وہی ہوتی ہے جی اپنی جان موجود ہوئے. جو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَاعْلَمُوا، امر تاکید ہے، انا تاکید واسطے آندا ہے، فیکم ظرفیت تاکید واسطے آندی ہے. تین تاکیدہ بیان کر کے اللہ فرما رہا ہے میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. خوب جان لو کہ تیرے اندر اللہ دا رسول موجود ہے، اللہ دا رسول موجود ہے. ما قال اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب دا صدقہ ہے جدی وجہ تو میں تیرے ہوتے سریعام عذاب نازل نہیں کرنا. اسی تے اس واسطے کہنے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم. سارے بندے میرے نال ایک شعر ہی پڑھنا سی تو ذرا میرے نال پڑھو پتہ لگے ذرا، ٹائم تو ہو گیا مکمل. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سارے پڑھو ذرا، جڑے ذکر نہیں پڑھا وہ بھی پڑھو. کوئی گل نہیں، سارے سارے دنیا کی گلاں میں تو کرتے ہی ہونا. تے اے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ حاضری ہوئی ہے کہ میں کہ ایک کوئی شعر میں نہیں کہ نات کھاواں تیرا اے بھی پڑھنا تے او بھی پڑھنا. اس طرح ایک خوشبو ہی سنگنی ہے نبی پاک دی. اے نہیں کہ تو بوٹے پٹنے نے. ہیں ذرا پڑھو ذرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. جڑے پیچھے بیٹھے نو بھی پڑھو ذرا. واہ کیا جو جڑا بندہ سمجھدا ہے نا کہ ساڈے تے اللہ دا کرم ہے، اللہ دے حبیب دا کرم ہے، اللہ نے مال دیتا ہے، اولاد دیتی، جان دیتی ہے، بہن بھرا دیتے نے، عزت دیتی ہے، شہرت دیتی ہے، مقام دیتا ہے. تو وہ بندہ ذرا اپنے نبی دی بارگاہ دے چ نعت تے پڑھے ذرا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. سارے بندے ایک موش نے اے سپیکر دے کے پڑھنا یقین کرو جان دین دے مترادف ہے. ایک سون دی لگا میں بھی پونے گھنٹے تو تقریر کرن دے اچھی پڑھو کچھ نہیں چلا. جڑی روٹی تسی کھاندے وہی میں کھانا وا. واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا
نہیں مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا منگتے تو منگتے ہیں گشادوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا. دعا اللہ